سیرت ولی کامل میں حضرت مولانا سائیں حبیب الرحمن زید مجدہ نے حضور سونا سائیں نور اللہ مرقدہ کی ایک کرامت لکھی ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اللہ اپنے دوستوں کو، ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے، اور ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کی صحبت میں آ کر مردہ قلوب جو ہے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دین سے بھٹکے ہوتے ہیں وہ دیندار بن جاتے ہیں، بد اخلاق با اخلاق بن جاتے ہیں، بد کردار با کردار بن جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی اللہ کے نیک بندوں کی یہ کرامت ہے کہ ان کی صحبت میں یہ اثر ہوتا ہے، ان کا یہ فیضان ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں آنے والے بہت جلد ان کی صحبت، ان کی برکت سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے فیوز و برکات حاصل کر کے وہ دیندار بن جاتے ہیں۔ تو یقیناً سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پھیرنا، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شمع کو روشن کرنا، لوگوں کے دل جو مردہ ہو چکے ہیں ان کو زندہ کرنا، لوگوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ آپ اپنے کتاب سیرت ولی کامل کے اندر حضرت مولانا سائیں حبیب الرحمن قدس اللہ العالی لکھتے ہیں، حضور سونا سائیں نور اللہ مرقدہ کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ بھٹ شاہ ضلع حیدرآباد کے ایک دوست تھے ماسٹر محمد رفیع، انہوں نے یہ کرامت خود بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے ایک نوجوان کو کچھ دوست حضور سونا سائیں نور اللہ مرقدہ کے پاس طاہر آباد لے کر آئے۔ حضور سونا سائیں کی اس نے صحبت اختیار کی، اور اس کی ماضی کی زندگی یہ تھی کہ وہ بہت گناہ گار تھا، برائیوں میں مبتلا تھا، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ برے کام کرتا تھا۔ تو جب اس کو کچھ فقراء لے کر آئے طاہر آباد، حضور سونا سائیں سے انہوں نے ذکر لیا، آپ کی صحبت میں وہ نوجوان بھی بیٹھا۔ اب جب وہ واپس گیا تو ماسٹر صاحب نے بتایا کہ اس نوجوان نے خود یہ بات ان کو بتائی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں عادت سے مجبور تھا، اور میں حضور سونا سائیں کے صحبت سے پہلے بہت گناہ گار تھا، برے کام کرتا تھا، بری صحبت کا میرے اوپر اثر تھا۔ جب میں حضور سونا سائیں کی بیعت کر کے ان سے ذکر لے کر ان کی صحبت سے واپس آیا تو میرے ایک قریبی دوست جو برائی کے کاموں میں میرے ساتھ ہوتے تھے وہ میرے پاس آئے اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ لیا اور مجھے لے کر جانے لگے برائی کے اڈے کی طرف۔ تو کہتا ہے کہ میں جیسے ہی نکلا گھر سے تو راستے میں میرے اوپر تھوڑی وحشت طاری ہوئی، کپ کپی طاری ہوئی، میں ڈرنے لگا، میرا دل جو ہے لرزنے لگا۔ لیکن چونکہ پرانی عادت سے میں مجبور تھا اور پھر میرا قریبی دوست تھا تو اس کی میں بات نہ ٹال سکا اور اس کے ساتھ میں چلنے لگا۔ وہاں شہر میں ہم گئے، ایک گھر میں ہم نے جانا تھا جو برائی کا اڈا تھا، جہاں عورتیں جسم فروشی کا کام کرتی تھیں۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بار بار میرے دل کے اوپر یہ لرزہ طاری ہوتا، کپ کپی طاری ہوتی، اور خیالات، برے برے خیالات آتے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اور پھر واپس وہی برے خیالات حاوی ہو جاتے، اور پھر میں اپنے دوست کے ساتھ اسی طرح اس گھر میں گیا جو ایک کوٹھا تھا، اور وہاں خوبصورت عورت پہلے ہی ہماری منتظر تھی، میرے دوست نے اس کے ساتھ رابطہ کر لیا تھا۔ اب ہم اس گھر میں داخل ہوئے، ایک کمرے میں داخل ہوا، اب مکمل میں برہنہ ہو گیا اور وہ عورت میرے سامنے تھی۔ اتنے میں میرے سامنے حضور سونا سائیں نور اللہ مرقدہ کی شبی مبارک ظاہر ہوئی، اور جب شبی ظاہر ہوئی تو میرے اوپر ایک ایسا خوف طاری ہوا کہ فوراً میرا دل لرز اٹھا، اور وہیں سے میں نے کپڑے پہنے اور الٹے پاؤں بھاگا، اور وہیں میں نے توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کروں گا، اور آئندہ توبہ کر کے ماسٹر صاحب نے بتایا کہ اس نوجوان نے خود بتایا کہ ہمیشہ کے لیے اس نے توبہ کر دی، سارے گناہ چھوڑ دیے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے۔ تو اللہ اپنے ان ولیوں کو، بزرگوں کو یہ کمال عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، خدا تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی نسبت کی وجہ سے